اپنی ہابی اگر پروفیشن بن جائے تو اس سے اچھی کوئی بات, جبکہ میرے خیال میں یہ فالس اسمپشن ہے. لیکن جب آپ کی پسند آپ کا کام بن جائے تو وہ کھیل نہیں رہتا, وہ مزدوری بن جاتا ہے. میں بدھا سے بہت زیادہ انسپائر رہا ہوں, بہت زیادہ, سو مچ. لیکن جب میرے جیسے بندے کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ میں نے انکنڈیشنل لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر میں نے کسی میں دیکھا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کربلا کے اوپر بات کرنے کا علی بھائی آپ کو سچی بات بتاؤں جی نہ تو کیونکہ جس دنیا نے اپنے سیویئر کے نواسے کو اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ لگا دیا ہو, جی میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ جب اس دنیا میں کربلا ہو گیا تو دنیا سے امید کچھ نہیں رکھی جائے, کچھ بھی کر. اچھا تنصیر صاحب, یہ جو انسان کا جو سفر ہے پین اور پلیئر کے درمیان میں ہی ہے ساری زندگی, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ پلیئر بھی پین ہی ہے. اچھا ہاں, اٹس آل اباؤٹ پینس. میں اگر کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا مالک ہے, میں اللہ کی بات کروں تو اللہ جب پین دے گا تو میں اللہ سے ناراض ہو جاؤں, میں اللہ کو مجھے ٹھیک کیوں نہیں کرتا, میری تسبیحاں کم ہو جائیں, میری نمازوں میں جھنجھلاہٹ آ جائے, تو اللہ جب میرے پاس آیا اور اس نے کہا یار تھوڑا ٹیسٹ نہ کروں تیری محبت کو, میں نے کہا جی کریں, تو اس نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تو میں بھاگ گیا. فرشتوں نے ایک لاجیکل آرگومنٹ دیا تھا بارگاہ الہی میں, چونکہ اجازت ہوتی ہے کویسچن کرنے کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح ہر وقت کرتے ہیں, وٹ ایلس یو آر لوکنگ فار. اچھا, خود سے خدا جو نام رکھا آپ نے اپنی کتاب کا, یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ اسی طرح سے ایک آدمی اللہ کو بہت زیادہ مانتا ہے, وہ کہے گا میرا بچہ ہو گیا اللہ نے دے دیا. کافر کہتا ہے بایولوجیکل ہے, سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ وجہ ہے, وہ کہتا نہیں اس نے دیا. کبھی کبھی ناصر صاحب خوف اس بات کا آتا ہے جی کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, جی چلتے چلتے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں, جی, آگے گئے کچھ نکلا ہی نہ. اگر میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں, اگر میرے بینک بیلنسز اوپر جا رہے ہیں تو اللہ کو اس سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا, آپ کی گفتگو میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا ذکر بہت آتا ہے. ان کے سوا ہے کیا اور کون ہے ان کے سوا ہے کیا؟ 21 دن میں کتاب لکھ دی آپ نے پوری. سر اتنے میں لکھی جاتی ہے, جب بہت تیز آئی ہو لکھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میرے ساتھ موجود ہیں ناصر افتخار صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. اچھا, ویسے میں تھوڑا سا آج کنفیوز رہا ہوں جی, اور اب تک ہوں, ریئلی آنیسٹلی ٹیلنگ یو. آپ سے ملاقات تقریباً 2-3 سال پہلے ہوئی تھی. نو, کتنے سال پہلے؟ سر تقریباً 6 مہینے پہلے ملے ہیں ہم آلموسٹ. نہیں, کھانا کھایا ہم نے. نہیں, پہلی ملاقات. ہاں پہلی ملاقات obviously, بالکل ایسی, اتنا ٹائم ہو گیا. 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے almost. تو ہم نے جب آپ کے ساتھ پہلی ملاقات کی تو ہمارے ایک دوست ہیں ظفر سعید صاحب, وہ بڑے کرٹک ہیں, اور وہ بڑا ان کو نا یہ غصہ چڑھتا ہے مولویوں پہ, مذہبی لوگوں پہ, اور وہ طاہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی. جی, وہ فون پہ ہوئی تھی. اچھا, وہ فون پہ تھی. ہاں صحیح. اس میں آپ نے میری کافی انسٹالیشنز ٹھیک کی تھی, یاد ہوگا آپ کو. میری سر اتنی کہاں آپ کو یاد ہے, 1 گھنٹے کی کال تھی. نہیں, دیٹ واز ویری انٹرٹیننگ کال. انٹرٹیننگ تو ہونی چاہیے. یس. اچھا, اس میں ظفر صاحب نے کہا کہ یار بندہ لرنرڈ ہے, یہ انہوں نے آپ کے بارے میں, ہم بیٹھے تھے گپ شپ لگائی تھی ہم نے, کافی اس میں اچھی گفتگو رہی. پھر آپ کے لیکچرز بھی سننے کو ملے, شاید آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ملاقاتیں رہیں. یاسر جنجوعہ ایک بڑا ہمارا اچھا سورس رہا ملاقاتوں کا. اچھا, میں اب آپ کے ساتھ ٹائم لیا, پہلے تو میں الفاظ نہیں, آپ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے. نہیں, پوڈ کاسٹ تو کر لیتا ہوں, بس ہے تھوڑا سا معاملہ. ہاں, جن کہ آپ لوگوں کو عموماً جا کے کرنے سے معذوری, جا کے کرنے سے آپ کو ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے مجھے آنر دیا. نہیں, آپ کی محبت سر, کوئی بھی آئے وہ تو حکم ہے آپ کا. مجھے اچھا لگا. اچھا, اب 3-4 سال کی رفاقت کے ساتھ میں نے آپ کا کانٹینٹ بھی دیکھا, خود سے خدا تک کبھی تصور اور کانسیپٹس جو ہیں وہ سیکھے, پڑھے. ابھی بھی میں آپ کا ایک لیکچر سن رہا تھا جس میں آپ نے 4 کیٹیگریز میں لوگوں کو شامل کیا, لیکن اسٹل آئی ایم کنفیوز کہ کیا بات کروں. اللہ نکال دے گا کچھ نہ کچھ, جب سر پہ پڑے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. سر میں تو کیمرے پڑ ہی گئے ہیں. پڑ گئے ہیں. اچھا, ویسے نا میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں کبھی آج تک, حالانکہ میں نوٹس بھی بناتا ہوں, میں چیزیں بھی کرتا ہوں. میں سوچا تھا اس پہ بات کروں, اچھا نہیں اس پہ نہیں کرنا, اس پہ کرتا ہوں, پھر میں نے سوچا اس پہ نہیں کرنی. پہلے تو اس کیفیت کے بارے میں نا بات کر لیں کہ یہ کیفیت کیوں ہوئی ہے. بلاکیجز ہوتی ہیں کبھی کبھی, ایکسپریشن کی بھی, جیسے نالج کی بلاکیج ہوتی ہے نا, اسی طرح سے ایکسپریشن بھی کبھی کبھی بلاک ہو جاتا ہے, ایموشن بھی بلاک ہوتا ہے. یہ اس کو عام طور پہ ہندو فلاسفیز میں تو وہ چکراز, اور یہ ادھر لطائف میں ان کو, یہ پاکستان میں ان کو لطائف وغیرہ کہتے ہیں. لیکن انرجی سورسز ہوتے ہیں جو سینٹرز ہوتے ہیں, ان کے اندر کچھ بلاکیجز آ جاتی ہیں, اور اس کے پیچھے بہت سارے کاؤنٹلیس فیکٹرز ہوتے ہیں. اور بلاکیج کا حل سب سے زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ آپ جس پریشر ایلیمنٹ میں بلاک فیل کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو تھرو کرنا ہے. اٹ ول اوپن اپ, اٹس ویری سمپل. یعنی یو جسٹ گو دیئر ویئر یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو, اینڈ اٹ جسٹ اوپنس. اچھا, آپ کیا چاہتے ہیں زندگی سے؟
Nothing special, sir. I just want to live like everybody else. نہیں ایوری میں تو پھر بہت ساری کیٹیگریز ہیں نا, کچھ بزنس سکسیس حاصل کرنا آج چاہتے بھی ہٹ کے لگ رہا ہے مجھے پوڈ کاسٹ سے. اچھا, ہاں آج ہٹ کے لگ رہا ہے, بڑا اچھا سے آغاز ہوا ہے. یہ تو میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. جی جی اچھا, کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں نا, اس میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی بزنس سکسیس میں, کوئی پیسہ کمانا چاہتے ہیں, کوئی بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں, تو یہ ساری نا ایک بلندیاں ہیں انسان کی نا, جو وہ طے کر کے کہیں پہنچنا چاہتا ہے. آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ میں نے سر اور لائٹر نوٹ وہی پہنچنا ہے جہاں ہم سب نے پہنچنا ہے, قبر میں, یعنی کہ obviously. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ سے پہلے بھی تو زندگی ہے نا. نہیں میں بتاؤں, اب میں عرض کرتا ہوں, اس میں میں اپنی پرسنل رائے یہ دے دیتا ہوں. ذاتی میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم بننا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹلی ہم نے چوائس کر لیا ہوتا ہے, اور پھر اس میں کچھ ایگوئسٹک بیہیویئر آ جاتے ہیں, انا داؤ لگ جاتا ہے, ٹائم انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے, ایکسپیرینس بڑھ جاتے ہیں, تو ہم اس میں آگے چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو ساری زندگی لگتا رہتا ہے کہ ان کو کوئی کام پسند ہے تو وہ اس میں چلے جائیں. جیسے اب ایلوژن کی ایک بات ہوتی ہے کہ جی اپنی ہابی اگر پروفیشن بن جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے, جبکہ میرے خیال میں یہ فالس اسمپشن ہے. اچھا, ایک فالس آئیڈیا ہے, کیونکہ میری ساری زندگی اسپرچویلٹی ہے. میں پیدا ہونے سے لے کے اب تک اسپرچول آدمی ہوں, یہ بائی برتھ ہے, اٹس ناٹ مائی چوائس, رائٹ. تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ میں نے مطلب آئی ٹی میں کنسلٹنسی کی زندگی گزاری بہت لمبی, تو پہلے میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ کمپیوٹر مجھے بڑا پسند ہے. لیکن جب آپ کی پسند آپ کا کام بن جائے تو وہ کھیل نہیں رہتا, ٹھیک ہے, وہ مزدوری بن جاتا ہے. اور وہ اسی میں وہی پین آنے لگ جاتی ہے, جو کہ ہاں کچھ سہولیات آپ کو مل جاتی ہیں, فلوئنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا آپ یوں سمجھیں کہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ لکی ہیں, لیکن کام ہے سر. اب جیسے ایک وہ مثال میں نے کہیں پہ پڑھی تھی کہ پولو جو ہے جی جی, وہ دیکھنے والوں کے لیے تو کھیل ہو سکتا ہے, ہاں, لیکن گھوڑے اور گھوڑ سوار کے لیے تو وہ کام ہے. ٹھیک ہے, کھیل ایک لمٹ تک ہی کھیل رہتا ہے, جب وہ مسلسل اور بار بار کرنا پڑے تو وہ میرے ایک ذاتی خیال میں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے. تو جو میں نے بننا تھا سر, وہ میں نے بننے کی بڑی کوشش کی, تو کیا تھا خدا بنے یا گانا بنا نہ گیا. تو وہ کوشش کرنے کے بعد آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بننے بنانے والا کھیل جو ہے نا, اس سے اب تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا. تو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر قدرت آپ کو کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہے, اور وہ وہی بناتی ہے جو آپ شروع سے ہوتے ہیں. جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں نا کہ مجھ سے نہیں بنا جاتا, یہ ہر روز کا بننا مٹنا میرے سے نہیں ہوتا, تو پھر قدرت آپ کو, آپ جب پھینک دیتے ہیں اپنی کشتی کے چپو چھوڑ دیتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں جا لگتی ہے کشتی, تو آپ تھوڑا سا پھر ایز میں آ جاتے ہیں. یوں سمجھیں کہ مشقت کم نہیں ہوتی, سائیکولوجیکل ٹارچر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اپنی چوائس کی ہوئی چیزوں پہ آپ کو دونوں چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں. اچھا, ویسے میں اتنی دنیا میں نے دیکھی ہے, میں لوگوں سے ملا ہوں, میں یہ کانسیپٹ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے آپ سے. جی, ہمیشہ یہی سنا ہے کہ پیشن کو پروفیشن بنا لیں. نہیں اچھی بات ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ کریٹیسزم. لیکن ایک جملہ جو آپ نے آخری بولا ہے نا, وہ مجھے بڑا اپیل کیا ہے کہ اس میں سائیکولوجیکل جو بیریئرز ہیں یا پین ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ کام اگر آپ جو کر رہے ہیں جس میں آپ کا بالکل ہی دل نہیں ہے, بالکل ہی تھوڑی مجبوری سی. دیکھیں ہر چیز میں کچھ آسانیاں آپ کو ملیں گی, پروس کونس کے ساتھ ہے یہ چیز. ایک آدمی پینٹر ہے, اگر وہ پینٹنگ بنا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کم از کم ایک تسلی یہ رہتی ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں یا میں مظلوم نہیں ہوں, مجھے کہیں آفس میں بیٹھ کے ٹائپنگ نہیں کرنی پڑ رہی, یہ اس کو ایک رہے گا. لیکن پین از دیئر, لیبر تو ہے, وہ تو اٹھانی پڑے گی انسان کو, وہ تو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ اس میں سے اس کو جان نہیں اس کی چھٹی. اچھا, ایک اور میں آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی فیلنگس. جی, میں نے آپ کا لاسٹ پوڈ کاسٹ دیکھا جس میں یاسر جنجوعہ اور 3-4 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ یار ناصر افتخار صاحب کو نا پھنساتا ہوں آج. جی, ایسے ٹف کوسچنز ڈھونڈ کے لے کے آتا ہوں جس میں پھنسیں گے وہ, اور میں نے لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے یار علی نے جو ہے نا ناصر صاحب نے لمحہ پا لیا, تباہی پھیر دیتی ہے. اچھا, پھر اگلے ہی لمحے میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ اس سے کیا ہوگا, وائی آئی ول ڈو دس. اور ناصر صاحب کو نیچے اگر دکھا لوں گا میں اور میں اپنی واہ کروا لوں گا, اس سے مجھے ملے گا کیا؟ تو پھر میں نے یہ حساب لگایا, اس میں نا میرے اندر کوئی سائیکولوجیکل, میرے اندر ہی کوئی نہ کوئی ایسی کمی موجود ہے, محرومی موجود ہے, جس کو میں پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. صحیح ہے. پھر میں نے سوچا یار یہ بڑا فضول چیز ہے, فارگیٹ اباؤٹ دس. یہ سارا جو پیپر تم نے سارا یہ بنا دیا ہے نا, معاف کر دو, معاف کر دو. نہیں معاف نہیں کر دو, مجھے اپنے اوپر گھٹیا پن محسوس ہوا ناصر صاحب, ریئلی ٹیلنگ یو. میں نے اپنے آپ کو یہ سوال کیا, یار تو کتنا گھٹیا انسان ہے, یعنی کہ تیری واہ واہ ہو جائے گی. اور کوسچنز آپ کو پتہ ہے میں صوفیاء سے اور مذہبی لوگوں سے بچپن سے میں کوسچنز ٹف اور یہ چیزیں پوچھتا آیا ہوں, تو کوسچن نکالتے ہیں, بحث ہوگی, آرگومنٹس ہوں گے, تو بڑا مزہ آئے گا. لیکن ناصر صاحب بڑا ہی گھٹیا پن محسوس ہوا.
تو میں نے کہا یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کا. اب بات کریں جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے بریک فاسٹ کرتے ہوئے, میں نے سوچا یار ویسے ہی بات کرتے ہیں, فلو میں چلتے ہیں آرام سے. کچھ چیزیں سینسر کر کے کیمرے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. نہیں نہ بھی کریں کچھ, دیکھیں بات کرنے کا کرینہ ہوتا ہے, آپ بڑی سے بڑی بات بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ عام کہی جانے والی بات کو بھی غلیظ بنا سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سلیقہ اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہوا ہے. اگر آپ پیپر لے بھی آتے تو اللہ کا فضل انشاءاللہ وہ ایسے ہی رہنا تھا. نہیں وہ آپ نے تو جواب دے دینے تھے, لیکن مجھے بڑا نا اپنا چھوٹا پن محسوس ہونا تھا بات میں. سر یہ ہم سب کے اندر علی بھائی چیزیں ہوتی ہیں, ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے اندر کمیاں بھی ہوتی ہیں, جیلسی بھی آ جاتی ہے. یہ میرے لیے کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ میں کسی اسپرچل بندے کو اگر وائرل ہوتے ہوئے دیکھوں تو میں کوئی یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اس کی ججمنٹس پاس کروں یہ ایسے غلط کہہ رہا ہے, یہ ایسے غلط کہہ رہا ہے. یہ ہمارے میکنزم ہے, انہی کے اوپر تو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا کبھی انسان ناصر صاحب انکنڈیشنل ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی تو ہے جی, پاسبلٹی ہے. یا تو کوئی آپ دنیا کی مثال دے دیں یا اپنی کوئی ذاتی دے دیں. دنیا کا تو سر میں دے ہی نہیں, مجھے دنیا کا پتہ نہیں ہے. اپنے اندر تو میں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی تک میں تو نہیں ہو سکا, نہیں ہو سکے. ہاں لیکن پاسبلٹیز ہے, میں نے اپنے اندر دیکھی ہے کہ پاسبلٹی ہے. اچھا کوئی شخص ایسا ہے جو کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ اینی ریلیجیس اسٹیٹمنٹ, میں بدھا سے بہت زیادہ انسپائر رہا ہوں, بہت زیادہ, سو مچ. لیکن جب میرے جیسے بندے کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ میں نے انکنڈیشنل لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر میں نے کسی میں دیکھا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. ان دونوں ہمارے انبیاء کی آزمائش, اب کسی کو ہم گریڈنگ تو نہیں کر رہے, جی جی ٹھیک ہے, سارے ستارے ہیں, ہمارے فور فادرز ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خواب کے اوپر اپنا بچہ ذبح کر دینا, اس سے بڑی انکنڈیشنل ایکسپریشن آپ کیا کائنات میں دے سکتے ہیں. دس از انبلیویبل. آپ آگ میں جمپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر آپ کسی دنیا دار کی نظر سے دیکھیں تو اٹس اے پیور میڈنس. اچھا مجھے لگتا ہے کہ سر حضرت امام حسین کی مجھے فیلنگ ایسے آتی ہے. جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ ایسی مثال ملتی نہیں ہے کہ انسان, اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ قربان کریں اپنے آپ کو, ان کے دماغ میں ہو جیسا کہ مجھے زندگی میں یاد رکھا جائے گا, یہ اس کی ایک سائیکولوجیکل فیلنگ ہو سکتی ہے. لیکن اپنے بچوں کی, اپنی کنبے کی, اپنے خاندان کی قربانی, اس کی مثال بہت بڑی بات. اس کی مثال ویسے آپ کو تاریخ میں پہلے کہیں ملتی ہے؟ دیکھیں حضرت امام حسین تو ایکسیپشن ہے, کربلا تو ایکسیپشن ہے تاریخ میں. میں تو انبیاء کی بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے. جناب حسین نے جو کر دکھایا وہ بھی ایک بیونڈ مائنڈ ہی ایک چیز ہے, ایک ایونٹ ہے. کربلا کے اوپر بات کرنے کا علی بھائی آپ کو سچی بات بتاؤں, جی نہ تو دل کرتا ہے, کیونکہ جس دنیا نے اپنے سیویئر کے نواسے کو اس کا سر کاٹ کے نیزے پہ لگا دیا ہو نا, جی میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ جب اس دنیا میں کربلا ہو گیا تو دنیا سے امید کچھ نہیں رکھی جائے, کچھ بھی کر دے گی, آپ کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ. کم از اب اس پہ کیا ہماری وہ رخ بات کا مڑ جائے گا. اللہ ان سے راضی ہو, ہمارے سردار ہیں وہ, انہوں نے جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی, اور یہ ایسے ہونا ہی تھا. جتنی بڑی پیچھے پرسنالٹی کھڑی تھی, جی لوگ معاف نہیں کرتے جی, لوگ معاف نہیں کرتے. جب حکومتوں کی بات آتی ہے, جب خلافتوں کی بات آتی ہے, تو ایول کو پھر چھٹی ملتی ہے, اور وہ پھر جو اپنا اس نے ناچنا ہے وہ پھر دنیا میں دکھاتا ہے, اس نے دکھا دیا ہے. اچھا ناصر صاحب, یہ جو انسان کا جو سفر ہے پین اور پلیئر کے درمیان میں ہی ہے ساری زندگی, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ پلیئر بھی پین ہی ہے جی بھائی. اچھا ہاں, اٹس آل اباؤٹ پینس, سفرنگ نیچر ہے اس سیارے کی. آپ زندگی کو ایک حد سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں کر سکتے. یہ ٹیکنیکلی فلا چھوڑا گیا ہے کہ آپ بہت اونچی کسی پیڈسٹل پہ بھی جا کے بیٹھ جائیں گے, آپ اسپرچل ہو جائیں یا پیسے والے ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائیں, آپ کو پرابلم آنی ہے, ڈیزیز آنی ہے, ڈسٹرکشن آنی ہے, بچوں کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, آپ کو آنی. آپ پہاڑ پہ جا کے چلے جائیں, آپ کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے گی, ہسپتال نہیں ملے گا, آپ روٹی نہیں ملے گی, آپ کیا کریں گے؟ صحیح ہے. میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, نانگے پہلے کہتے تھے, عام طور پہ آج کل تو اگوری کہا جاتا ہے ان کو نا, یہ جو ہوتے ہیں کمبھ کے میلے میں جو اکٹھے ہوتے ہیں. جی جی. تو وہ اس نے کہا کہ آپ ماس کیوں کھاتے ہیں انسانوں کا, شمشان گھاٹ میں رہتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ تو اس نے اتنا لاجیکل جواب دیا جو عام بندے کے ذہن میں نہیں آ سکتا. کہتا بھائی ہم نے سماج چھوڑ دیا, اب ہم جب شمشان گھاٹوں میں رہیں گے تو ہمیں وہاں پہ کھانا کون دے گا, تو ہم نے ماس ہی کھانا ہے. تو مردے کھاتے تھے؟ وہ تو سارے کھاتے ہیں. اچھا, مردے کھاتے ہیں, کتے کھاتے ہیں, وہ تو مطلب ہٹ جاتے ہیں نا اس چیز سے, یعنی دھرم کو چھوڑ دیتے ہیں, سماج کو چھوڑ, وہ تو ایک الگ بات. دنیا میں آپ آئے ہیں تو پلانٹ جو ہے وہ سفرنگ کا ہے, سفرنگ ہے, پلانٹ سفرنگ ہے, کیونکہ پلانٹ کی اٹ سیلف نیچر انائلیشن ہے. یہاں پہ بیکٹیریا سے, وائرس سے, ایئر سے لے کے انسان سے لے کے ایوری ایلیمنٹ آف کریشن آپ کو کل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ایک ٹائم ہے
آپ کے لنگس کے اندر کیپیسٹی لگا دی ہے, وہاں پہ میجرمنٹ لگی ہوئی ہے کہ اتنا 10 سال کے بعد اتنا نیچے, اتنا نیچے, اتنا نیچے, آپ نکل ہی نہیں سکتے نا اس کے اندر سے. آپ کے گھٹنوں میں آئل ڈال دیا ہے, بون میرو لگا دیا آپ کے اندر, آپ کے بریتھ لگا دیے ہیں. اب یہ گنے ہوئے تو میں نے گن لیے ہیں, مجھے پتا ہے بریتھ میں اس کی میٹرز لگے ہوئے ہیں, کہ اسی لیے آپ سے فرمایا گنے ہوئے ہیں. تو آپ ہیلتھ کو ورشپ کر لیں, آپ پیس میں چلے جائیں, آپ نماز, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا انسان, جی انسان کی ہائٹ کیا ہے, پروفٹ ہو جائے گا. اس سے اوپر تو نہیں جا سکتے, ہاں پروفٹ ہی ہے بس, اس سے اوپر کوئی نہیں ہے سر. اسپرچل لوگوں کے پاس, ریلیجیس لوگوں کے پاس اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نروان, مکتی, موکشا, کچھ نام دے لیں اس کو, انلائٹنمنٹ دے لیں, ویکننگ لے لیں, اللہ کے سسٹم سے آ جائیں, اللہ چن لے, اس سے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے. سفرنگ وہاں بھی ایڈ نہیں ہو رہی, سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ سے نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی ایک بلا ہوتی ہے, یعنی مصیبت ہوتی ہے, اور میری بلا سب سے بڑی بلا ہے. میں تو اندازہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو 2 جہانوں کا سردار کیا جائے, اس سے بڑی انلائٹنمنٹ تو کسی دنیا میں کسی کو دی نہیں جانی تھی. اور آپ کو طائف میں لوگ پاگل کہہ کے پتھر مار رہے ہیں. جی, اور بیلنس کا یہ حال ہے کہ مسجد نبوی میں وہی سردار جس نے بچے پیچھے لگائے تھے, جی وہ آ کے جب ٹھہرتا ہے تو آپ سے 10 دن اس کے پاس مسلسل جاتے رہتے ہیں, 2-2 گھنٹے کاؤنسلنگ کرنے کے لیے اس کو, مطلب اس طرف آئے اسلام کی طرف. جی جی اور جب پوچھا گیا کہ دنیا میں کوئی دن ایسا جو آپ کو بھولتا نہ ہو, تو میں جب ان سطروں میں سے گزر رہا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ آپ سے فرمائیں گے عام الحزن, حضرت تیجا رضی اللہ کی وفات کا. لیکن آپ سے نے فرمایا کہ طائف کا دن نہیں بھولتا, لیکن جس کی وجہ سے ہوا تھا اس کے پاس آپ جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو یہ وہ پاسبلٹی تھی جو اس دنیا میں کوئی انسان کر کے نہیں دکھا سکا تھا, جو آپ سب نے کر دی ہے اپنی مرضی سے, اپنے ارادے سے. اللہ کو انہوں نے ایسا بیلنس لو کر کے دکھایا ہے, گلی محلوں میں رہ کے, بیوی بچوں میں رہ کے, کہ محمد ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پاسبلٹی کو ہٹ نہیں کر سکا تھا, تو پاسبلٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو پین ہے وہ کم ہوگی, بڑھے گی؟ نہیں, پین کم نہیں ہوتی جی, پین تو آئے گی. نہیں, اب دیکھیں نا, جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں, وی آر ان اے کمفرٹیبل انوائرمنٹ, تو پین ہمیں اس حساب سے ہے. ایک شخص جو باہر دھوپ میں کئی مار کے مٹی نکال رہا ہے اور اس کے پسینے آ رہے ہیں, اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے, اس کو پانی بھی, پیاس بھی لگ رہی ہے, یا ایک شخص ہے جو بیمار ہے, جی جی, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, وہ ہائے ہائے کر رہا ہے پورے ہاسپٹل میں, تو پین کے تو فرق نہیں آ گیا؟ فرق آنے سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ نے سسٹم ایسا ہے کہ ہر جان کے اندر اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے. میں کئی نہیں مار سکتا تو مجھے نیچر کئی نہیں دے گی, میں اٹھا ہی نہیں سکتا. میں جنگ میں جا کے گولی نہیں چلا سکتا تو میرے ہاتھ میں بندوق نہیں آئے گی, میرے ہاتھ میں قلم ہی آنا تھا, میرے آگے یہی آنا تھا نا. تو اسی طرح سے جو کئی چلا رہا ہے اس کے وائٹلز اتنے ایکسیپشنلی اسٹرانگ ہیں. اب جو دوڑ رہا ہے, آپ کو پتا ہے رنرز کی ایک یوفوریا بھی آتا ہے, ان کو دوڑتے ہوئے ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو جب بہت زیادہ پسینہ بہنے لگ جاتا ہے تو ایڈرینالین کے رش بھی آتے ہیں, مزے بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ انجوائمنٹ ہے, لیکن ان کی نیند, ان کا جو ازدواجی تعلق اور ان کا ڈائجسٹو سسٹم, وہ ہمارے انسانوں سے تو بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے. تو ان کو طاقت دی گئی ہے اس کی. اس کے باوجود اللہ کی زمین پہ غریب کوئی نہیں رہنا چاہتا جی, یہ تو ایک حق ہے. ٹھیک ہے, تو سفرنگ از آلویز دیئر. اب پین آئے گی, اصل بات یہ نہیں ہے کہ پین کم ہو جائے. پین بدھوں نے بہت کوشش کر کے دیکھی, یوگیوں نے بہت کوشش کر کے دیکھی ہے, اور بدھسٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکے. میں فرینکلی میں بات کو موڑ نہیں رہا, نہیں موڑنے کوئی سفرنگ کی بات ہی ہو رہی ہے نا. ہم نے کو پیپر دے, ہاں, بدھسٹ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کشکول پکڑ کے اور بال کٹا کے اور شادی سے بھاگ گئے اور میڈیٹیشنوں میں بیٹھ گئے. سب سے زیادہ تپسیا اگر کسی نے کاٹی ہے نا تو وہ جین مت نے کاٹی ہے. اچھا, جین مت, سناتن نے کاٹی. سب سے زیادہ اگر کوئی اذیت بھوگی ہے تو وہ ہندو مت والوں نے بھوگی ہے. ان کے رشی منی جو ہیں, روزہ ان کا 4 مہینے کا ہوتا ہے. اچھا, اور وہ اس کی جو روزہ کھلنا ہوتا ہے وہ موت ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں سلیکھنا, مون برت جس کو کہا جاتا ہے, کہ ایک دفعہ کھانا چھوڑنا ہے 4 مہینے ایسا ایسا کر کے, اور اس کو مر جانا ہے پرلی طرح سے, نکلنا نہیں, کھا کے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی 100 سال پہلے ستی, جی, تو یہ بند کروایا ماؤنٹ بیٹن نے میرا خیال ہے, اسی نے اور اس کے بعد اب سلیکھنا کوئی 11 سال پہلے انہوں نے بند کروائی ہے. سلیکھنا واٹ از دس؟ روزہ رکھتے تھے مون برت کے, بس ایک دفعہ چلے گئے اور اس کے بعد کہا جی ہم نے کھانا چھوڑنا, تو ہر روز ایک ایک لقمہ کر کے وہ 3 مہینے میں ایسی جگہ آ جاتے تھے جہاں پہ نہانا, پانی پینا اور کھانا کھانا بند ہو جاتا ہے ان کا. اچھا, اور وہ 4تھے مہینے کے اینڈ پہ دے ڈائی, دے بیکم این امپریشن آف بھگوان, ان کی پوجا ہونے لگتی. نہیں, روزہ کھولتے ہی نہیں تھے. نہیں سر, ابھی بھی ہے. نہیں, سناتن کے اندر سلیکھنا کا مطلب روزہ ہے. وہ ہندو جب روزہ رکھے گا, جو ان کا اسپرچل آدمی ہے, جی جی جی, وہ ان کی ایک منت ہوتی ہے. پانی پی سکتے ہیں جی, پانی, نہیں اینڈ پہ پانی بھی چھوڑ دیتے ہیں.
पूछते हैं उनसे कि पानी नहीं, पियोगे? अगर खाना पीना छोड़े तो 3-4 दिन बाद तो वैसे नहीं, वो बंदा मर ग्रेजुअली, जाता मैंने आपको बताया लुकमा लुकमा, वो आहिस्ता आहिस्ता मरते हैं। अच्छा। वो ऐसी जगह पे आ जाते हैं जब ओके। बॉडी साथ साथ अपने रिसोर्सेज को खाने लग जाती है। ओके, वो सही है। अपनी चमड़ी को सुखाते हैं, वो एक टेक्निकल प्रोसेस है। अच्छा, मैंने उसको सारा स्टडी किया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी डेथ हो जाती है। क्रिश्चियनिटी में फास्टिंग 4 महीने की होती है। जो मिस्टिक्स क्रिश्चियनिटी में फेमस होते हैं, ठीक है। वो वाटर फास्टिंग के बगैर हो ही नहीं सकते। उन्होंने 4 महीने पानी भी रहना है। ठीक है, अभी भी लोग करते हैं, एक्सट्रीम लोग जो हैं वो करते हैं। 7 दिन की तो आम ही है, 7 दिन की तो वाटर फास्टिंग वैसे ही फेमस हो रही है। ठीक है। तो ये अजियतें, तो आप जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं या माइंड साइंसेज में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सफरिंग कम होगी। इसका मतलब ये होगा कि आप सफरिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्यों है। ठीक है, आप जब किसी चीज़ को जान लेते हैं तो उसकी पेन कम हो जाती है। पेन मतलब साइकोलॉजिकल टॉर्चर की मैंने बात की थी, वो कम हो जाता है। जब ये कम हो जाएगा तो फिजिकल भुगतना बहुत वे बेटर कि वो आपकी कंट्रोल में आता है। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल है जी। कि अल्लाह ताला ने एक रूल बनाया हुआ है कि मरना कोई नहीं चाहता। सारी क्रिएचर्स मरने से डरती है। अच्छा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्पीशीज़ हों या कोई और हों, आप चिड़िया के आगे आप गन रखेंगे वो उड़ जाएगी, आप दाना फेंकेंगे वो आपसे बच के आगे, वो सर्वाइवल के लिए पूरी अकल है उसके अंदर, राइट। लेकिन आप शहीद की मिसाल देखें कि वो इस साइकिल को तोड़ रहा है। ठीक है, वो उस खौफ को ब्रेक कर रहा है, इसलिए उसकी जज़ा इतनी बड़ी है कि मरना कोई नहीं चाह रहा था और वो मर गया। तो इतनी बड़ी पेन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मेंटली आप एक चीज़ के नतीजे में पहुंच गए हैं और कॉन्शियसली कर रहे हैं। तो वो आपकी बॉडी के लिए, ये नहीं कि वो उसकी तकलीफ कम हो फिजिकल, वैसी कोई बेहूदगी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप गुजर जाते हैं। एक मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर है कि जिन्हें ऊंचा ना रखाया चुੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सड़िया, जिन्हें ऊंचा ना रखाया चुੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सड़िया, वो नीवा होके लंघ मुहम्मदा लंघ जाएगा अड़िया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मुझे जब भी अल्लाह ने किसी चीज़ में डाला है, मैं उसमें से गुजर गया हूँ। और मकसद भी यही नज़र आया है अल्लाह का कि हमें मुसीबत देता क्यों है, आजमाइश क्यों देता है, पेन रखी क्यों हुई है इस कायनात में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेन एक प्रिजर्वर है, प्रिजर्वेंस है। अगर मुझे पेन का डर नहीं है तो मैं सड़क भी क्रॉस नहीं कर सकता। आई कैन नॉट प्रिजर्व माई सेल्फ। तो पेन का सबसे पहला तो ये एक प्रिजर्वेटिव है लाइफ का। मुझे डर है कि मैं अक्सर बताता हूँ कि मैं ग्लास को टच करूँगा ना तो सबसे पहले मेरा सेंसर मुझे बताएगा ठंडा है या गर्म है। जी बिल्कुल। तो ये सर्वाइवल के लिए पेन से डर रहा है, सारी बॉडी पेन से डर रही है। एक तो इसका ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस, पेन जो है वो आपको एजुकेट करती है। अल्लाह का मोड ऑफ एजुकेशन पेन है, दबाव जिसको कहते हैं, स्ट्रेसर्स। ठीक है। तो वो जब आपको गुर्बत देता है, बीमारियां देता है, तो इंसान की बेसिकली नेचर गैर संजीदा है। नेचर स्पीशीज़ की तो संजीदगी है ही नहीं। चिड़िया के अंदर क्या संजीदगी है, खा पी रही है, एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, अल्लाह का तस्बीह कर रही है, उसमें कोई ये दुनिया को लेकर सर पकड़ के नहीं बैठी हुई। हम सर पकड़ के इसलिए बैठना शुरू कर देते हैं, हमें पेन आनी शुरू हो जाती है। तो इंसान को संजीदा करने के लिए, सोचने पे आमादा करने के लिए उसको पेन दी जाती है ताकि वो सोचे कि वो यहाँ पे हमेशा रहने नहीं आए। ये सारे जो भी फिलॉसफी की तरफ आए, मज़हब या जिसको धर्म कहते हैं, दीन कहते हैं जिसको, वो कॉल करता है इंसान को पेन के थ्रू। और तीसरा इसका मकसद ये होता है कि जो लोग संजीदगी से सोचने पे आमादा हो जाते हैं उनको पेन इसलिए दी जाती है कि उनको अगले दर्जात में पढ़ाया जाए कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फिलॉसफी क्या है। मैं अगर कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरा मालिक है, मैं अल्लाह की बात करूँ, तो अल्लाह जब पेन देगा तो मैं अल्लाह से नाराज़ हो जाऊँ, मैं अल्लाह को मुझे ठीक क्यों नहीं करता, मेरी तस्बीहां कम हो जाएं, मेरी नमाज़ों में झुंझलाहट आ जाए और लोग मुझसे कहें जी अल्लाह मेरे को यार छोड़ो बस बस देख लिया सारा। तो इसका मतलब है कि मेरा एटीट्यूड जो था वो अल्लाह ने मुझे खोल के दिखाया, क्योंकि मैंने मार्केट किया हुआ था कि मैं अल्लाह का बड़ा भक्त हूँ और मैं जनाब बड़ा जी, मैं तो ऐसे, तो अल्लाह तो ये, तो अल्लाह वो। तो अल्लाह जब मेरे पास आया और उसने कहा यार थोड़ा टेस्ट ना करूँ तेरी मोहब्बत को, मैंने कहा जी करें। तो उसने थोड़ा सा टेस्ट किया तो मैं भाग गया। तो कुछ लोग देखें अली भाई, निकलता हर बंदा है, काफिर भी निकलता है पेन से। ठीक है। बच्चे उनके भी मरते हैं, हमारे भी मरते हैं, किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ नाइंसाफ़ी नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेस के साथ निकलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीखें मारते हुए निकलते हैं, निकल सारे जाते हैं। सही है बात। और उस निकलने के बाद एक वक्फा आता है अमन का, और उसके कुछ देर के बाद फिर एक नई पेन शुरू हो जाती है, और यूं ये स्टोरी चलती ही रहती है जब तक हम लेसन उठा नहीं लेते। अच्छा सर, दो बातें आपने इसमें की हैं कि खुदा टेस्ट करता है। वो अपने लिए नहीं करता, हमारे लिए करता है। चले हाँ, उसको टेस्ट से तो क्या, उसने वो तो बेनियाज है। वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों करता है वैसे, वो हमें ग्रोथ देना चाह रहा है। हम उसका एक फाइनेस्ट वर्जन ऑफ क्रिएचर हैं। ओके, हमारी वी आर थर्ड वर्जन, राइट।
اوکے. تو ہمارے اوپر بیٹ لگی ہوئی ہے. تھرڈ ورژن سے مراد فرشتے، جن اور اس کے بعد ہم ہیں. ہم وی آر موسٹ ریفائنڈ ورژن، رائٹ. تو اب کریٹر کو کہا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ فیل ہے، اس کا کچھ نہیں بننا. تو آبویسلی کریٹر نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جب کہا جا رہا تھا اس اسکائی اسکریپر تو نہیں دیکھے ہوئے تو تھے. یہ کس کو کہہ رہا ہے خدا؟ کس کے ساتھ مکالمہ ہوا؟ جو پہلے والی کریچرز ہیں ان کو. جیسے کون؟ فرشتے ہیں، جنات ہیں. دے آر اینشینٹ، دے آر سو اینشینٹ. اچھا ایک بات ہے، ویسے فرشتے جنات بھی خدا کی کریچر ہے. جی جی رائٹ. اب خدا اپنی ہی کریچر کو یہ بات کہہ رہا ہے جی کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. سمپل. ہاں تم دیکھنا کہ اب یہ انسان کیا کرے گا، اس کو میں پین دے کے اس کو میں گرو کروں گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بات افتخار صاحب کوئی انٹلیکچولی سمجھ نہیں آ پا رہی. جیسے چلیں آپ نے ایک بچہ رکھا ہے آپ نے ایک گھر پہ، اگر آپ کوئی بہت بڑی کمپنی چلا رہے ہیں، آپ نے ایک بچہ رکھ لیا. اب آپ ایک تیسرے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھا یہ جو بچہ میں نے رکھا تھا نا، اس کو میں نے گروم کر دیا. اچھا بتا کس کو رہے ہیں؟ دیکھنا میں اس کا کیا بناتا ہوں. اچھا اب بتا کس کو رہے ہیں؟ وہ بھی آپ کی کریچر ہے. کر کس کو رہے ہیں؟ وہ بھی آپ کی کریچر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی ڈیپتھ نہیں اس بات میں نظر آ رہی. علی بھائی میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو مجھے لاجیکل سمجھ آتا ہے. لاجیکل سمجھ آتا ہے. ہاں. اب اس کے بعد پہ پھر نہیں، اس نے جانور کہا ہے ان لوگوں کو جو بغیر سوچے اللہ کی آیتوں پہ گر جاتے ہیں، وہ تو خود جانور کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ایک چیز کو کہہ رہا ہے کہ ایسے نا آنکھیں بند کر کے نہ آنا، مجھے ایک جگہ سمجھ نہیں ہے کہ میں کویسچن کروں گا. مجھے اس نے الاؤ کیا ہوا، جب اس نے اس وقت الاؤ کیا ہوا تھا تو آج بھی کیا ہوا ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ ایسا وہ کیوں چاہے گا. تو ریزن یہ ہے کہ جب سب سے پہلے جو فرشتوں کی کریشن ہوئی ہے وہ پرفیکشن پہ ہوئی ہے. اللہ نے آغاز پرفیکشن سے کیا ہے. اللہ کے کام میں نقص نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کی عبادت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خطا سے پاک ہے. اچھا ادھر میں روکنے کی اگر آپ مجھے اجازت دیں، پرفیکشن بھی تو، کیونکہ آپ سائیکالوجسٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جی پرفیکشن بھی تو ایک ریلیٹیو ٹرم نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کس طرف سے رہے ہیں. آپ کریشن میں دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کاسمک دیکھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسٹیٹک ٹرم ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں کچھ فرق پڑتے رہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ بہت پھیلا ہوا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، میں ایک مخصوص سمت میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو فرشتے جب اس نے پیدا کیے تو اس نے پرفیکشن کی پیک پہ جا کے پیدا کیے. ایک چپ کی طرح ہیں اور روبوٹک ہیں، اور میں ان کی ماہیت نہیں جانتا یا حقیقت نہیں جانتا، لیکن بتایا یہ کہ خطا نہیں کرتے، ان سے وہ اللہ سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں. پھر ایک ایکسپیریمنٹ اس نے اور کیا، اور اس نے جن پیدا کیا. ایک لائٹ سے پیدا کیا، ایک اس نے فائر سے پیدا کیا. ایلیمنٹ آف لائف ہے یہ، رائٹ. اس کے بعد یہ پرفیکشن میں ہے یا نہیں؟ جن نہیں، مخلوق ہم بھی پرفیکشن پہ ہی ہیں. اچھا. ہمارے اندر ہول چھوڑے جاتے ہیں. جیسے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیبگنگ ہو گیا یا سینڈ باکسز ہو گئے، رائٹ. ڈیولپمنٹ میں اگر میں ایک ایپ بناتا ہوں تو اس کے بعد میں اس کو ریفائن کرتا چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. فرشتے بنے، ہم نہیں جانتے کتنے ارب سال میں ان کی ایولیوشن ہوئے ہوں گے، کیا ہوا، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. ہو سکتا ہے چشمے زدہ نے بنا دی ہوں. جب جن بنا ہے تو اس کو، میرا ایک ذاتی خیال یہ ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے لگتا ہے کہ پلانٹ کو انہیبیٹنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ان کو لائے اور سارا کچھ کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر اللہ نے وہم کو تھوڑا سا بڑھایا، تھوڑا سا غضب کو بڑھایا، شک کو بڑھا دیا. اللہ نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے ایک نئی کریچر نکالی، رائٹ. اس کے بعد اس نے مٹی سے ایک اور ایلیمنٹ آف لائف سے ایک اور کریچر بنائی، اور اس نے کہا کہ یہ میرا ماسٹر پیس ہے. اور وہ اس لیے اس کو ماسٹر پیس کہا کہ فار دی فرسٹ ٹائم ان یونیورس اور وٹ ایور اٹ از، وی ڈونٹ نو واٹ از یونیورس اٹ سیلف، یا اس سے پہلے کیا تھا، اللہ نے ایک پاسبلٹی رکھی کہ اس سے میں چھپ جاؤں گا، ہائڈ کر لوں گا اپنے آپ کو. دین آئی ول سی کہ اگر میری کوئی ایسی کریچر ہو جس کو میں ایک محدود اختیار دوں اور اسے لگے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ میری طرف آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. یہ وہ پاسبلٹی چیک کرنی چاہیے جس کے اوپر اس کی پرانی جو کریچر تھی، جو ورژن تھا ایول کا، عزازیل کا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی پاسبلٹی ہے، تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. چوائسیز دے رہا تھا نا پہلے مخلوق کو. تو ہم اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جس کو پیدا کرنے کے بعد اس نے ایک محدود آزادی دی ہے جو اس سے پہلے کائنات میں کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اور اس آزادی کے جواب میں وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے اپنی کتاب سے اور اسٹیمولس سے، یعنی اسٹریسرز سے، اور ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم ایک ایلیٹ اسپیشیز کے روپ میں سامنے آئے جس کو وہ آگے جنت میں لے کے جائے. جنت بھی کوئی اسٹیٹک مقام تو ہے نہیں، اسے آگے اللہ تو ہر روز ایک نئے پروجیکٹ میں پتہ نہیں کیا کرے گا، وی ڈونٹ نو. قرآن میں تو اس نے فرما دیا ہے کہ جب تک تیرے رب کا دل چاہے گا جنت رہے گی. پھر جہنم کے بارے میں بھی کہا جب تک تیرا رب چاہے گا تب تک.
تو پتہ نہیں آگے کدھر لے کے جائے گا. نو بڈی نوز کہ فرشتوں کا پہلے کون سا امتحان ہو چکا ہے. یعنی جب ان کو پیدا کیا گیا, ہم ایک دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں نا, جب فرشتوں کو پیدا کیا تو تسبیح کرتے تھے. تو جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ایک اعتراض شیطان کا تھا, ایک ریمارکس فرشتوں کے بھی تھے. شیطان نے تو یہ کہا تھا کہ یہ کچھ کر ہی نہیں, اس کو یہ تو خراب ہے, ٹھیک ہے, میرے اور اس میں کتنا فرق ہے. وہ تو اس طرف لے آیا. فرشتوں نے ایک لاجیکل آرگومنٹ دیا تھا بارگاہ الہی میں, چونکہ اجازت ہوتی ہے کویسچن کرنے کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح ہر وقت کرتے ہیں, وٹ ایلس یو آر لوکنگ فار, ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا ان کو پتا تھا کہ اللہ خود ان سے کتنا بڑا کام لے گا زمین پہ, اس پورے سسٹم میں ان کا کیا کردار, خود ان کو بھی نہیں پتا تھا. آپ دیکھیں اب وہ اس مشین کا کتنا بڑا پارٹ ہے کہ جبرائیل کی کیا ڈیوٹی لگی, میکائیل کی کیا لگی, اسرائیل کی کیا لگی, جو ہم جانتے ہیں, اور جنات کا یہاں پہ آنا جانا, اور پلانیٹری ٹریفک, اور ان کے اوپر شعب ثاقب کے سسٹم, اور رزق کی تقسیم, اور انسانوں کی جانیں, اور اتنا بڑا سارا مینجمنٹ کا ایک سسٹم تھا. تو اللہ نے کئی جہاد میں کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے, کوئی نہیں جانتا, ہمارے محض اندازے ہیں. تو جب ہم اب اس میں نے آپ سے مذہب کا کوئی سہارا نہیں لیا, میں نے آپ سے وہ بات کی ہے جو میری عقل میں آ رہی ہے کہ وائی آئی ایم ہیئر, مجھے کیوں پیدا کیا ہوا ہے, رائٹ. میرے پاس میرے 47 سال کی کتاب پڑھی ہوئی ہے, مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے. ایک کتاب اللہ کی پڑھی ہے, ایک میری پڑھی ہے. میں جب اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں اور اپنی پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل سنک آ رہی ہیں اس میں, تو یہ تو اٹ ڈز میک لاٹ آف سینس. تو جب ہم ان چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں نا, تو پھر ہمارے پاس لے دے کے ہم کہتے ہیں جی تصویر کرو, کل کا پتہ کوئی نہیں کیا کا کیا ہو جانا ہے. نو بڈی نوز اللہ کیا کر دے. اچھا, خود سے خدا جی, جو نام رکھا آپ نے اپنی کتاب کا, جی, یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ آپ کیا چاہتے تھے پہلے کہ اپنے آپ کو پہلے آپ ڈسکور کریں اور پھر خدا کو ڈسکور کریں؟ جملے سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. نہیں, ہاں, کچھ بھی نہیں تھا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جب بیان کرتے ہیں تو وہ ایسی لگتی ہیں جیسے اسپرچول ہوتی ہیں, لیکن وہ اسپرچول نہیں ہوتی ہیں, وہ ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں, اور آدمی اسی چیز کی طرف منسوب کرتا ہے جس چیز سے اس کا ذہن انفلوئنس ہوا ہوتا ہے. نام اٹریکٹیو ہے ویسے آبویسلی. میں نے تو کچھ اور سوچا ہوا تھا, پسند نہیں آیا, پھر کسی بھی رائٹر کی طرح 10-12 نام لکھ لیے, پھر ان کو ریفائن کرتا رہا. وہی جو اذیت ناک کھیل ہے, میں بھی اس میں سے گزر رہا تھا, لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو 10 دن ہو گئے اسی چکر میں. ایک دن گلی میں واک کر رہا تھا, تو سب سے پہلے خیال آیا انسان سے بندے تک. تو میں ایک دم رکا, میں نے کہا یہ ذرا سمجھ آ رہا ہے, انسان سے خدا تک نا. پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اپنے گھر واپس آتے آتے وہ خود سے خدا تک ہو گیا ہوا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خیال عطا ہو جاتے ہیں جو ایلین ہوتا ہے. میں 10 دن سے کھاپ رہا ہوں, مجھے کیوں نہیں آیا. تو ذہن میں ایک کیپیسٹی ہے, ایک پاسبلٹی جس کو کہتے ہیں انسائٹ, کشف. عام طور پہ لوگ اس کو منسوب کرتے ہیں روحانیت کی, بہت گہرے درجات, جبکہ یہ 5 سینسرز کا دباؤ کی حالت میں بالکل یکجان ہو جانا ہے سروائیول کے نتیجے. اس کے نتیجے میں کوئی جس بھی چیز کی اس کو مصیبت پڑی ہوتی ہے وہ اس کا جو اندرون ہے وہ کھل جاتا ہے. جو 6 سینس جس کو کہتے ہیں, نہیں 6 سینس کوئی نہیں ہوتی, 5 مل جاتے ہیں تو ایک 6 سینس کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ٹیمپرری ہے, یہ پیدا ہمیشہ نہیں ہوتی, میں سمجھ یعنی ٹچ از آلویز دیئر, 6 سینس از آلویز ناٹ ہیئر, رائٹ. وہ پریزنٹ نہیں ہے, وہ ایک مدد کے طور پہ آتی ہے جب بہت دباؤ پڑ جاتا ہے سینسرز پہ, یا خوف یا سیکیورٹی یا محبت یا ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہو جائے, تو ایک دم 6 سینس کے اندر کوئی چیز جو ہے نا وہ سولوشن کے طور پہ آ جاتی ہے. یہ سیکرٹ سسٹم, وی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ورکس. تو اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ انسان کا مذہبی ہونا یا ریلیجس ہونا, نہیں, یا خدا کو ماننا, نہیں, ناٹ ایٹ آل, یہ ضروری نہیں. یہ سائیکولوجیکل ہے. یعنی کہ آپ نے ایک نقطے پہ سوچ وچار کرنی ہے. نہیں, نقطے پہ سوچ وچار کرنا ہماری نیچر نہیں ہے جی, یہ اگینسٹ آف دی نیچر ہے. نہیں, آپ نے خود ہی کہا نا کہ نہیں, میں نے کہا جب کوئی دباؤ پڑ جائے, کوئی دباؤ پڑے اور آپ بکھرے ہوئے ہوں. نہیں, دباؤ جو پڑ گیا وہ ایکسٹرنل فیکلٹی ہے یا انٹرنل؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اسٹیمولس انٹرنل بھی ہوتا ہے, ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے, کہیں سے بھی آ سکتا ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ انسان منسوب کرتا ہے اپنی کسی بھی کامیابی اور ناکامی کو اس ایلیمنٹ آف اسٹرگل سے جس کے ساتھ وہ فلاسفیٹیکلی جڑا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے. فار ایگزامپل, میں اسموکنگ کرتا ہوں, بادل آیا ہوا, میں کہوں گا اسموکنگ کر لو, گرمی بہت ہے اسموکنگ کر لو, چاہے آ گئی مجھے ہر چیز کے ساتھ اسموکنگ جڑی ہوئی ہے, رائٹ. میں اسموکنگ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. صحیح. اسی طرح سے ایک آدمی اللہ کو بہت زیادہ مانتا ہے, وہ کہے گا میرا بچہ ہو گیا, اللہ نے دے دیا. کافر کہتا ہے بایولوجیکل ہے, سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ وجہ ہے, وہ کہتا نہیں اس نے دیا. ٹھیک ہے, تو آپ منسوب ہی کرتے ہیں, اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا کہ کس کا منسوب کرنا کتنا ٹھیک تھا. اچھا, آپ کی گفتگو میں خدا
آخرت، جی جی رسول، اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ میرے خیال سے اگر 3 منٹ بھی گفتگو کی ہاں جی جائے ادھر ہی آ جانا میں نے. تو اس کے بعد آپ ادھر ہی آ جانا. ٹیپ ریکارڈر میں جو بھرا ہے اس میں ادھر ہی چلے جانا سر. تو کبھی کبھی ناصر صاحب خوف اس بات کا آتا ہے جی کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، جی چلتے چلتے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، جی آگے گئے کچھ نکلا ہی نہ. ہوں. یہ خیال تقریباً میرے خیال سے ہر سوچنے سمجھنے والے کو آتا ہے. سوچنے سمجھنے والوں کو شاید کم آتا ہے. اچھا کم آتا ضرور ہے لیکن کم آتا ہے, کم آتا ہے. دھندلا آتا ہے. ان کو یہ سانپ ڈس نہیں سکتا. تو کس کو آتا ہے پھر؟ جو سوچتے کم ہے اچھا جو سوچتے کم ہے ان کو زیادہ آتا ہے. ان کو زیادہ آتا ہے. ہاں سوچنا بھی کئی طرح کا سر. اچھا ویسے میرے لیے یہ ڈفرینٹ ہے بالکل. نہیں کوئی ایک طرح کا سوچنا تو ہے نہیں. انجینئر سارا دن سوچ رہا ہے پیپر کیا سوچ رہا ہے. نہیں سوری سوچنے سے مراد جو غور و فکر والا جو معاملہ. غور و فکر کئی طرح کا ہے. غور و فکر کے لیے ایک سورس آف نالج درکار ہے. میرے غور کا منبع کیا ہے, یا میں بھی غور کر رہا ہوں. چاہے بیٹھا پکڑے بیٹھو, کیا کرنا ہے غور کری جاؤ. ایک آدمی کہتا ہے چاند کو دیکھتے رہو محبت, کیا دیکھو جی انہوں کی کرنا ہے, لبنا کی وہ. ٹھیک ہے. لیکن آسٹرونر جو ناسا والے ہیں ان کو وہاں کچھ اور نظر آ رہا ہے, صوفی کو کچھ اور نظر آ رہا ہے, رائٹ. نجومی کو اس میں چالیں نظر آ رہی ہیں, گھر ستارے سیارے نظر آ رہے ہیں, ڈفرینٹ نظر آتا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کا سورس کیا ہے, آپ کا پرسیپشن کیا ہے, آپ کدھر سے دیکھ رہے ہیں, یعنی آپ کی بیم کون سی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کو سرچ کرنا ہے. جی میں کہتا ہوں کس سورس سے آ رہے ہو, سائنس سے آ رہے ہو, نہیں ملے گا, پاسبلٹی نہیں ہے. پاسبلٹی ہے ہی نہیں ہے. قرآن نے اس کو اسٹیٹمنٹ کر دیا, بند کر دیا اس چیز کو, کہ وہ کہتے ہیں یہ تو زمانہ ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے. یہاں تک آئے گی سائنس, اس سے آگے نہیں جائے گی. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. لگا دی نا اللہ نے, یہ باؤنڈری دے دی ہے اس کی نالج کی. اچھا چلیں, میرا سوال یہ تھا کہ اگر کچھ نہ ہوا. نہیں سر, میں نے کہا سورس کیا ہے آپ کا اس کوشچن کا. نہیں ویسے ہم ہائپوتھیسس ڈیولپ کر رہے ہیں. نہیں بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ میری طرف نہیں نا بن سکتا, آپ کا بن سکتا ہے. یہ کوئی کمی زیادتی کی بات نہیں ہے. میرا سورس, میں نے جب سرچ کرنا شروع کیا نا, اپنی کلیمٹی ہر ایک پہ گزرتی ہے, تشکیق کے زمانے ہر ایک پہ گزرتے ہیں, اریٹیشنس کے بھی زمانے, دور گزرتے ہیں پورے. آدمی گلے کے اندر بھی رہتا ہے کہ مجھے کہاں پیدا کیا ہوا ہے, کدھر ہے, کیا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. نہ میں نے کہا مجھے لے کے آؤ. نہیں کہا تو تھا سر, کہا اللہ تو کسی کے پوچھے بغیر, یہ تو باپ ہوتا ہے جو پوچھ کے پیدا نہیں کرتا. رب ایسا نہیں ہے, رب انسان نہیں ہے, وہ پوچھے بغیر کیوں ظلم کرے گا. یہ بڑی ڈفرینٹ. کہاں پوچھا, کب پوچھا سر, وہ اس نے ہمیں بتایا. میرے پاس سورس ہے نا, آپ کہیں گے کہاں بتایا, مجھے بتایا. میں نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ساری اولاد کو نکالا اس کی آدم کی پوچھ سے, اور ہم نے کہا ہمیں جانتے ہو, تم نے کہا کیوں نہیں, تو ہم نے کہا کہیں یہ نہ ہو کل کہو کہ ہم بھول گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر امانت اس نے پیش کی. وہ امانت کیا تھی کہ ایک زندگی ڈیزائن کی ہے, ایک انجینئر کیا ہے ایک پلانٹ, اس پہ زندگی گزارنی ہے. تو پہاڑوں کو اور وہ فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے جو ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں, کبھی کوئی لیتا ہے اس پلانٹ پہ. تو مخلوقات نے کہا جی ہماری تو کیپیسٹی ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے لے سکتے ہیں. تو انسان کو کہا کہ تو لے گا, تو اس نے کہا جی کیا چیز ہے, تو اس کو ڈیجا وو دیا, رائٹ. اس کو پروجیکشن دی پوری, جیسے خواب میں آج بھی دیتا ہے ہمیں. موت ہی ہے نا. یہ کس انسان کی بات ہو رہی ہے؟ اسپیشیز کی, ہیومینٹی کی. ہم آپ کی اور میری, حضرت آدم کی, آپ کی اور میری سر. کہا اس کی پوچھ سے اس کی ذریت کو نکالا, سب کو نکالا. آپ نے فرمایا کہ ہتھیلی پہ تھے آدم کے, کچھ سیاہ تھے, کچھ چمک رہے تھے, اور آپ چمکتے ہوئے کو دیکھ کے, آدم علیہ السلام چمکتے ہوئے کو دیکھ کے خوش ہوئے, اور جو بجھ رہے تھے ان کو دیکھ کے رونے لگ گئے, ان کو غم آیا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں سب کو کھڑا کیا انڈیویجولی. یعنی کراؤڈز میں نہ دیکھیں, آپ میٹرکس مووی دیکھیں, وہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا ہتھیلی پہ آ گیا آدم کے, اتنے مائکرو لیول پہ تھے, ساری کی ساری پشت ایسے آ گئی. جب اللہ نے قیامت والے دن کہا کہ ایک مٹھی میں زمین ہوگی, ایک مٹھی میں یہ سورج ہوگا, اور وہ کہے گا کون بادشاہ ہے, تو یہ مٹھی میں کیسے آتے ہیں, وی ڈونٹ نو. تو اتنا بتا دیا کہ نکالا. اب وہ فزیکل کھڑے کر دیے ہوں قطار در قطار. چلیں آپ یہ اپنے علمی سفر میں آپ کو کبھی زندگی میں جب آپ نے علم کی طرف آئے, یا اس سے پہلے تو آپ ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب میٹرک بی اے ایف اے کرتا ہے, تو اس وقت کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہو آگے؟ نہیں, مجھے نہیں آیا. یعنی کہ آپ کی 47 ایئرس کی زندگی میں آپ کو یہ خیال کبھی نہیں آیا؟ 4-5-6 بار آیا, 4-5-6 دفعہ. میں اپنے استاد کے پاس گیا ایک بار, تو بہت دباؤ کا آ گیا تھا. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس میں گیا, میں نے کہا سر دباؤ پڑ گیا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا سر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے لگے کتنی عمر ہوگی تیری؟ میں کہا سر 40 و 7 سال پہلے کی بات ہوگی, 40-41. مجھے کہنے لگے یار میں 17 دا ہویا پیا, مینوں ہجے دباؤ پی جاندے نے. اللہ دے مگر آیا تے دباؤ لین دی عادت پا, کلیجے پیدا کر اپنے,
ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਈ ਗॉट द पॉइंट कि दबाव पड़ा है तो लेना है, देखेंगे, वी विल सी, वी विल इंक्वायर। सर देखें, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं खुद हिंदुओं में भी, जिन्होंने सिर्फ परमात्मा को देखने के चक्कर में कि यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ करके देख लिया है, तो उन्होंने सुसाइड कर ली है। हाँ, तो ये भी कदम उठा लो, जान छुटे एक बारी है तो लब्बे, नहीं है तो मरिए, जान छुड़ाइए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। समाधि का मतलब ही स्पिरिचुअल सुसाइड है। सबसे बड़ी, हम मुसलमानों को आमतौर पे हम ये समझते हैं कि समाधि इज द मोस्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनलाइटमेंट। नो, ये एक मुक्ति का मतलब ये है कि निजात। यू आर इजेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस प्लैनेट कॉन्शियसली, दैट्स इट। आप चले जाते हैं समाधि में, कहते हैं मैं देख के आना, तो देख लेते होंगे जाके, हमें क्या पता। अच्छा नासिर साहब, इंसान को अपनी ही कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ समझने में बाज़ औक़ात दुश्वारी हो रही होती है। हाँ, होती है बिल्कुल। जैसे उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या चाहता है। बाज़ औक़ात उसके दिमाग में कोई बात आ रही होती है, बाज़ औक़ात कुछ आ रहा होता है। चलिए थोड़ा इजी कर लेते हैं सवाल को, लव रिलेशन पे की ही बात कर लेते हैं कि अब मुझे किसी से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, या वो लड़की को मुझसे करना चाहती है, तो अब वो ये सोच रहा है कि यार मुझे प्यार है या नहीं है, या ये मेरी अट्रैक्शन है, या ये मेरा ठरक है, या ये मेरी बॉडी बायोलॉजिकल नीड है, या ये मेरी डेप्थ में चला गया ना। हाँ, या यार कि ये मेरी कोई साइकोलॉजिकली कोई महरूमी है, ये क्या है। तो अपने इसको भी और अपने ही आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने का कोई तरीका बताएं। कोई तरीका नहीं, महज अंदाजे हैं जी। अपने अपने इल्म के बेमिकदार अंदाजे होते हैं। जिसके पास जितना इल्म है ना, उसके लिए मोहब्बत वही शय है। एक मौत के कुएं के बाद नाचते हुए हिजड़े को एक ज़मींदार देख रहा है जी, उसकी नज़र में वो डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है, उसके पीछे वो मुरब्बे लुटा देगा। ठीक है, एक एनसीए के दो लड़का लड़की बैठे हैं, उनकी वो एक अपनी तरह की मोहब्बत है। तो रिलेटिव टर्म में आता है, कांस्टेंट नहीं होता, स्टैटिक नहीं एलिमेंट डिसाइड किया था। लेकिन मेरी ज़ाती राय में मोहब्बत होती ही वो है जिसमें शर्त नहीं होती। आपने शुरू में शर्त लगा दी, आपने कहा कि एक आदमी एक औरत से मोहब्बत करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, ये चाहता है, कंडीशन हो गई, ये कंडीशन, ये सेल्फिशनेस है। मैं डेप्थ में जब जाके देखेंगे, ओवरऑल बाहर बाहर से ठीक है, यही है दुनिया का चलन, ठीक है, और लोग रहते भी हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं। जब हम किसी शय की असलियत को देखते हैं ना, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, वो बिल्कुल बबल है, ख़त्म हो गया, इल्यूजन, मताउल गुरूरा। नासिर साहब, अगर मैं पूरी दुनिया की ख्वाहिश का एक सेलुलर पॉइंट निकालूं तो वो है टू अर्न मनी, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, कि मैं पैसा एग्रीएबल, ठीक है, पैसा चाहिए मुझे, पैसा मनी इज पावर, ठीक है, हाँ, पैसा और कमाना है जी। अब आपका जो नज़रिया है पैसे के मामले में, आप कहते हैं जो मनी है वो पेन बाय करता है, फियर भी है, फियर भी बाय करता है, पेन भी बाय करता है और फियर भी बाय करता है। अच्छा, पूरी दुनिया पैसा इसलिए कमा रही है कि हमारे हालात जब अगर ठीक हो जाएंगे तो इस पेन से निकल के, यानी कि हम साइकिल से निकल के गाड़ी में आ जाएंगे, अपना झोंपड़ी से निकल के घर में आ जाएंगे। पेन इनटू प्लेयर, साइकिल इनटू प्लेयर, गाड़ी आ गया, थोड़ा रुतबा बढ़ जाएगा, इज्जत होगी। नॉट प्लेयर, you are defining a process of pain. Actually it's a painful process when you convert yourself from a cycle rider to an owner of a car. It's a hell of a painful process, right? रास्ते में ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो तो है, ठीक है, आप उठ के नहीं बैठ रहे। हाँ हाँ सही है, इट्स years लगते हैं जी जी। तो प्लेयर इज पेन सर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अज़दवाजी ताल्लुक़ को देखें, जिनसी ताल्लुक़ को देखें जी, तो आमतौर पे लोग समझते हैं पेनफुल है। मैं कहता हूँ ठीक है, प्लेयरेबल है, ठीक है, एंजॉयबल आप करते हैं ओवरऑल। लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बॉडी के लिए सेक्सुअल जो इंटीमेसी या वट एवर यू नेम इट, वो जो प्रोसेस है वो पेनफुल है, राइट। आप देखें, इसी वजह से जब जानवर वगैरह आप इस अमल में देखते हैं तो उनका वो अमल बहुत शॉर्ट होता है, राइट। इंसान में चूँकि जहन है तो वो एक्सपैंड करता है, तो वो इस जिनसी अमल में रोमांस भी मिलाता है और मोहब्बत भी मिलाता है, और वो इसको एक्सपैंड करता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चले। अब इस लंबे में एक चीज़ हो रही होती है जिसको कहते हैं बॉडी इज़ इन पेन। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी पेन में है, एक्सरसाइज ही है, आप बॉडी पेन में है, तो बॉडी को इस सारे चक्कर से कोई गर्ज नहीं है। बॉडी तो रिप्रोडक्शन में जाना चाह रही है, जस्ट नीड अ मिनट, दैट्स इट, अब ट्रांसफर हो गया, दैट्स इट, गॉन, खत्म। ये बाकी बखेड़ा तो हमारा, और मैं कहता हूँ अच्छा है, बुरा नहीं है,
لیکن اوور آل آپ کسی بھی پلیئر کے اندر جب جائیں گے, کیونکہ اگر پلیئر میں پین نہ ہوتی تو اللہ یہ کیوں کہتا قرآن پاک میں کہ تم مجھے پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی خواہشات کو مجھ پہ قربان نہ کرو. تو قربانی از اے پین. نہیں سر, قربانی میں ریلیف ہے. ریلیف ہے. اب پین کے پلیئر کے حصول میں ڈیزائر کی چیز کرنے کے اندر پین ہے. ادروائز اللہ کو انسان سے کون سی ایسی معاذ اللہ کوئی حسد یا اس کی اپنی کریچر ہے. اگر میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں, اگر میرے بینک بیلنسز اوپر جا رہے ہیں تو اللہ کو اس سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اللہ کو پتہ یہ پین میں جائے گا, اس کے لیے پین. تو اس نے کہا اس کو قربان کر, تو مجھے پا ہی نہیں سکتا, تو جب تک مجھے نہیں پائے گا تیرا ایکسپریشن ادھورا ہے, تو نے مر جانا ہے. تو ڈسٹرکشن میں چلا جائے کسی بھی طرح کی کامیابی اور کمال کے باوجود ہم نے ایک دن مر جانا ہے سر. اس سے بڑی ہار کیا ہے زندگی میں؟ اچھا, پھر آپ نے کیلکولیٹ کیا خود اپنی لائف کے لیے کہ یار مجھے اتنے لاکھ چاہیے مہینے کے؟ اب وہ تو لاؤزی کیلکولیشنز ہیں, وہ بندہ ساتھ ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے, کرتا بھی رہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ کہتے ہیں اگر اتنا مجھے مہینے کے پیسے مجھے مل گئے. اب میں 1 لاکھ سے شروع ہوا تھا, اب 3-4 لاکھ پہ آ گیا ہوں. مہنگائی کا ریٹ بڑھ رہا ہے. وہ تو ہے, تو میری بڈنگ بھی بڑھ رہی ہے. بچے بھی بڑے ہیں نا ساتھ. ہاں سارا کچھ ہوا ہے. میں جو پہلے کہا اللہ کو تو میں بھول گیا کہ مہنگائی بھی آنی ہے. مجھے آج سے 7 سال پہلے ایک خبر دینے والے نے کہا تھا کہ 300% مہنگائی بڑھے گی 2025 میں, اور لوگ چیخیں گے. اور میں نے حیران ہو کے دیکھا, جبکہ وہ شاید مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ ریٹ طے کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں. تو بعد میں بڑی معافی مانگ رہی, مجھے تھوڑا انہیں بتاؤ جی, نہیں گزارا ہو رہا ہے. اچھا, آپ کی گفتگو میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا ذکر بہت آتا ہے. ان کے سوا ہے کیا اور کون ہے ان کے سوا ہے کیا؟ بڑا اچھا جملہ بولا ہے. ویسے کوئی 2-3 ایسی لرننگز بتائیں جی جو آپ نے ان سے کی ہوں. ایک تو یہ کہ میں ان کا خاص شاگرد نہیں ہوں. اچھا, ان کے خاص شاگردوں کے درجے سر اور ہیں. وہ مثلاً نہیں, میں تو ٹوٹل ملا ہوں سر سے کوئی تقریباً میرا خیال 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں 10 سالوں میں. 5 ملاقاتیں 10 سال میں. ملاقات ویسے ضروری ہے خاص شاگرد بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. نہیں, آپ جیسے بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں دنیا سے جو گزر گئے وہ جن کی جو پہنچ سکتے ہیں ان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم جائیں. یہ تو انسان کی نیچر ہے, انسان ملنا چاہتا ہے, جس کو پسند کرتا ہے اسے ملنا از ویری کامن. اچھا چلیں, ہاں اس میں تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہ ملنا شرط ہے. اور ویسے کب ملے آپ فرسٹ ٹائم, یاد ہے؟ فرسٹ ٹائم تو بہت پرانی بات ہوگی, شاید 2015 یا 16 کی بات ہوگی شاید. اچھا, تقریباً 10 سال پہلے ہی بات ہے. آلموسٹ اتنے. اس کا مطلب 37 میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے. 36 آلموسٹ. اور لیکن اللہ نے یہ بڑا کرم کیا, مجھے ایک عادت ڈال دی کہ مجھے جب بھی ملاقات ہوئی وہ 8-10 گھنٹے کی ہوئی ہے. ہر طرح کی مجھے اللہ نے وہاں پہ اجازت دی. ویسے میرے خیال سے آپ اونلی ون ان دا ورلڈ ہوں گے میرے خیال سے. نہیں, ان کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں. نہیں, وہ پھر رہتے تو ہیں, لیکن وہ رہتے ہیں ایک گروپ میں. آپ 1-to-1 کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, گروپ میں بھی اور 1-to-1 بھی. اچھا, 1-to-1 بھی 5-6 گھنٹے میں نے سر کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, ان کی مہربانی ہے. سر میرے کہنے کا یہ سارا مقصد یہ تھا. میری زندگی میں ایسا بندہ بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا جی جو 6 گھنٹے 1-to-1 پروفیسر صاحب سے. مجھے پروفیسر صاحب نے ایک دفعہ بڑی کمال مہربانی کی, استاد نے. انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں کتاب لے کے گیا نا ریویو کے لیے, جی تو مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں کریں گے ریویو, کرتے ہی نہیں, کبھی نہیں کسی کا کیا انہوں نے. تو میں پڑ گیا پیچھے, میں نے کہا جی مہربانی کریں. تو وہ مجھے اصل میں کہہ بیٹھے تھے کہ میں نے جب کتاب لکھنی تھی تو پوچھنے کے لیے گیا, میں نے کہا لکھوں. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھتا. انہوں نے کہا اچھا لکھ کے سیمپل لے کے آؤ پھر دیکھتے ہیں. میں پوری کی پوری کتاب ہی لے گیا, چھاپ کے. نہیں, میں پرنٹ کر کے بائنڈنگ میں لے کے گیا. میں نے کہا سر لکھ دیتی ہے. تو کہتے ہیں اچھا. اس میں کتنا فاصلہ تھا ان کے کہنے پہ اور آپ کے لکھنے میں؟ 20-21 دن کا. اچھا, ہاں 21 دن میں نے لکھ لی, 23 دن میں وہاں پہ تھا پروفیسر. لیکن مسودہ تیار ہوا تھا آپ کو ان کے کانٹینٹ؟ نہیں, میں نے آخری چیپٹر پہلے لکھا تھا جی. اوکے. اور سر کھل رہے کوئی نہیں پتا لگتا ہے, ایسے ہی اللہ پردے ڈال دیتا ہے. بات یہ ہے کہ میں 20-21 دن میں کتاب لکھ دی آپ نے پوری؟ سر اتنے میں لکھی جاتی ہے, جب بہت تیز آئی ہو لکھی جاتی ہے. جب سلو آئی ہو نا پھر آپ کہتے ہیں صبح 9 بجے سے 11 بجے تک لکھوں گا, پھر کھانا کھاؤں گا, پھر لکھوں گا. نہیں, آئی ایم ناٹ اے رائٹر, آئی ایم این ایکسیڈنٹل رائٹر. سر مجھے تو 5 سال لگے تھے پہلی کتاب لکھتے ہوئے. وہ دیکھیں مقدر کی. میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وہ پہلی مجھ سے سرزد ہوگی تو مجھے پتا چلا کہ اب اور نہیں لکھ سکوں گا. اچھا, ہاں نہیں لکھی جائے گی, کبھی نہیں لکھی جائے گی, اللہ بچائے بھی لکھنے سے. اچھا چلیں, آپ لے کے ان کے پاس چلے گئے. تو خیر قصہ مختصر یہ. ہاں, تو مجھے انہوں نے کل آنا پرسوں آنا, 3-4 دن میں گیا. تو جب انہیں پتہ لگ گیا نا نہیں ٹلے گا, تو مجھے کہنے لگے یار ایک پورا دن نا میرے ساتھ گزارو. اچھا, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں کس لائف سٹائل میں ہوں. تو آپ کی تو لاٹری نکل گئی نا سر. اگر پروفیسر صاحب ہم 7 بجے دروازے پہ یہ کہہ دیا کسی کو خود ہم کھڑے سر کہ تم میرے ساتھ پورا دن گزارو, تو وہ تو آپ ڈاکو گئے بینک میں ہاتھ ہو گیا سر, اور کیا چاہیے, ہم حاضر ہیں صبح. اور وہ بینک بھی کھلا پڑا ہے, بینک کھلا پڑا, لوٹو. واہ. میں سر صبح پہنچ گیا, کیا بات. ناشتہ میں نے سر کے ساتھ کیا, اور بھی لوگ تھے, اور میں نے پھر رات کو 11 بجے تک نا سر کے ساتھ ٹائم گزارا. ٹھیک ہے. اور
رات کو 11 بجے کھڑے تھے باہر, تو ہارون رشید صاحب بھی تھے, جی جی, ان کے بیٹے ہیں, وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تو پروفیسر صاحب نے پھر 9-10 بجے کھانا کھایا, تو انہوں نے کہا ہارون صاحب کوئی کالم شالم لکھو منڈے واسطے. تو انہوں نے کہا لکھتا ہوں میں انشاءاللہ, میں کرتا ہوں کوشش. انہوں نے کہا یار کرو اس کو کچھ نا. تو اینڈ آئی واز سرپرائزڈ, میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا, کیونکہ ہارون رشید صاحب کو تو میں بہت عرصے سے پڑھتا آ رہا ہوں, میرا خیال ان کا تو اخبار ہی ان کے لیے لگوایا ہوا تھا. خیر جب باہر نکلے تو مجھے کہتے ہیں یار کیوں آنا ہے اس دھندے نا, کی کریں گے آ کے. کون کہتے ہیں؟ پروفیسر. پروفیسر. اچھا. میں کہا سر اور کچھ بچا ہی نہیں ہے, کیا کریں, سارا کچھ ہی خراب ہو گیا ہے. تو کہنے لگے یار دیکھو میں تو ہنس کے ٹال گیا, تم رونے والے ہو, تم کیا کرو گے. میں کہا سر اسی رو کے ٹال دیں گے. تو پھر ہنس پڑے, کہتے دیکھو بات یہ ہے کہ وہ پھر نظام الدین اولیاء کا انہوں نے مجھے سنایا واقعہ کہ وہ جب مخلوق سے تنگ آئے تو پھر گھر سے نکلنے لگے رات کو تنگ آ کے کہ کہیں اور چلا جاؤں. تو آواز آئی کہ جدوں تو چند بنیا سی ادوں نہیں تو سوچیا سی کہ تینوں لوگ ویکھن گے, ہن تینوں ویکھدے نے تے ہن تو کدی لکنا ہے تے کدی کوشش کردا, ہن بہ اتھے. تو وہ پھر رک گئے, صبر کر گئے. تو مجھے کہنے لگے پھر کیا کرو گے. میں نے کہا سر خیر ہے, میں نے واپس نہیں جانا. مجھے کہتے دیکھ لو میری حالت دیکھیے صبح سے لے کے اب تک کیا ہو رہی. اور سر جو آزمائش پروفیسر صاحب نے بھگتی ہے نا, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے اللہ نے 40 سال مخلوق سے آزمایا. میں نے سنی, میں نے کہا اچھا ہوگا پتہ, جیسے آپ کو اس کا سمجھ آئی. لیکن جب میں جا کے رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے لوگ تو 7 بجے ان کا بیڈ روم بھر دیتے ہیں اندر. جی جی, یہ ہی ہیز نو پرسنل لائف ایٹ آل. ہاں, کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے. لوگ وہیں بیٹھے ہیں, وہیں پروفیسر صاحب کو ٹائی بنا رہے ہیں, وہیں پہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہیں پہ لوگ بیٹھے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی لوگ جان نہیں چھوڑتے, ایسا ہی ہے. کہیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہیں. اب دیکھیں نا, تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی, بس ختم کر رہے ہیں اس کو. کہ ایک دفعہ میں پروفیسر صاحب کے پاس گیا, بڑا روتا پیٹتا, سارے راستے بینڈ ڈالتا گیا میں. تو میں جب پہنچا تو پروفیسر صاحب کے مہمان آنے تھے ایئرپورٹ پہ اسلام آباد. تو بالکل ریڈی تھے, ٹائی ان کی بس لگا رہے تھے اور کوٹ لے کے ایک بندہ ان کی فیملی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو میں تو رونا پٹنا ڈال دیا. میں نے کہا جی میں تو 14 گھنٹے کا سفر میرا تو آنے جانے کا بن جاتا ہے, میں تو گڈی رینٹ سے لے کے آیا, میں تو لیٹ کے آیا تھا گاڑی میں, ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھا ہوا تھا. میں نے کہا جی میں تو بہنا. کہتے اچھا چل تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, گھر والوں کا کہ ٹھہر جاؤ بہ لینے. لے جی میں بیٹھا ہوں اور میں نے کتھا شروع کر دی اور سر میرے ساتھ نا جڑ گئے, مطلب باتیں شروع ہو گئیں. اب وہ ہر 15 منٹ کے بعد ان کا کوئی بندہ ہے اور وہ تھوڑا اشارہ کرے گا, وہ کہنا ٹھہر جا ٹھہر جا. ایک نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں کہ یار مینوں نہ چھیڑنا, میں تو بیٹھا بھائی, سر نوں پوچھ لو انہوں نے جانا ٹر جا. پھر ان کے میرا خیال شاید بیٹے ہے یا کوئی داماد ہے, مجھے نہیں, میں نہیں جانتا زیادہ. تو انہوں نے کہا یار تجھے آپ ہی چلے جاؤ, میں نہیں جانا. تو وہ ٹائی ٹوئی ڈھیلی کر کے نا میں وہ بتی گئی ہوئی اور پسینوں پسین ہوئے اور لگے. تو جب ایسا استاد ہو تو پھر کیوں نہیں دل کرے گا جانے کو. اچھا ویسے میں نے بھی کیونکہ کافی استادوں کو, صوفیاء کو, روحانی شخصیات کو دیکھا, جو اسٹیمنا میں نے ان کا دیکھا ہے نا, انفینٹ, تھکتے نہیں ہیں. اتنا اسٹیمنا. سر ایک دفعہ بولتے بولتے تھک گئے اور ان کے کچھ لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا دیکھیں سر تھک گئے ہیں, آپ 11 بجے سے بول رہے ہیں, سر بھی بول رہے ہیں 3-4 بج گئے, تھوڑا سا ان کو آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیں گے. اب یہ ظاہر زیادہ ہو گئی. جی جی. تو انہوں نے کہا تھوڑا ریسٹ کر لیں گے, تھک جائیں گے, ایگزاسٹ ہو جائیں گے. تو کہنے لگے یار جا, میرا گال کروں دل کر رہا ہے تو جا. ٹھیک ہے, اور شروع ہو گئے اور ہم بولتے رہے. اور اس کے بعد پھر میں ہی خود ہی اٹھا, میں نے کہا سر اب تھوڑا آرام کر لیں. وہ بار بار مجھے کہا نہیں خیر ہے کچھ نہیں ہوں. ان کو اللہ کی بات کر کے نا مطلب انرجی ہائی ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے میں نے پھر تھوڑا زبردستی اٹھا, میں نے کہا سر اب تھوڑا ریسٹ کر لیں, مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں انشاءاللہ نا. اور بھی لوگ باہر تھے تو مجھے شرم بھی آنے لگ گئی کہ اتنا میں نے کیا اذیت دینی استاد. تو میں باہر آیا ہوں تو 15 منٹ کے بعد نا باہر آ گئے. تو کوٹ کا ایک جو بٹن تھا نا, وہ ادھر والا بٹن ادھر لگا ہوا تھا. اچھا, مطلب اتنے تھکے ہوئے تھے. تو میں نے کھولا, مجھے کہتے یار ہن کوئی نہیں پتہ لگتا بس اتنا ہی. یہ میرے ہاتھوں کا واقعہ ہے کہ سر سگریٹ پی رہے ہیں جی, اور ان کے کپڑوں پہ ہی وہ ایش گر, اور میں ساتھ ساتھ مطلب میں تھوڑا سا پکڑ کے جھاڑو, ایسے ہی جھاڑ جھوڑ دیتے ہیں, ان کو کوئی نہیں پتہ لگتا. اتنا وہ اللہ کی بات میں جب ہوتے ہیں نا تو ان کا لیے ٹائم لیس جو ہونا ہے نا, وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جب اتنے اونچے پیڈسٹل پہ ہوں, جب آپ کے پاس بریگیڈیئر اور سرداری آپ کے پاس آ رہا ہو, یہ ڈفرینٹ سبھی آئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں نے ایک دفعہ سر کے گلاسز, میں نے کہا سر 1 منٹ ٹھہر جائیں, میں نے گلاسز اتار کے اتنا لمبا ٹیشو کا ٹکڑا یہاں پہ پھنسا ہوا تھا ایسے, تو میں نے وہ نکالا ہے. ان کو بولنے سے وہ مطلب لگے ہوئے تھے بات کرنے, انہیں سانس نہیں لیتا. تو یہ اللہ کا ان پہ کرم ہے. تو پاکستان میں سوائے اپنے استاد پروفیسر صاحب کے علاوہ کہیں جانے کو دل نہیں کیا. تو گیا ہر جگہ ہوں. تو آپ ڈپریشن میں تھے
हाँ सीवियर सर, अच्छा सिवियर डिप्रेशन में। डिप्रेशन। तो इसका मतलब है आप अपनी ज़ाती मसला हल जी करवाने जी, के लिए नहीं नहीं, ज़ाती मसला मेरा कोई नहीं था। अच्छा यही हाँ नहीं, मेरा इल्मी। अपना, मैंने अपना क्वेश्चन तो सर से कभी भी नहीं किया। अच्छा अच्छा, नहीं, मेरा कोई और है ही नहीं क्वेश्चन। तो डिप्रेशन आपको इस वजह से था कि आपको वर्ल्ड और जब आप अल्लाह को आप मुराकबों में ढूंढने निकलते हैं, आपको पता चलता है प्रैंक हो गया आपके साथ, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, थोड़े 10 साल लग गए ने, तुसी अपने लोग किताबा लिखन तक आए हुए हो, ठीक है, आपने पढ़ लिया सर, कहते की हासिल क्या है ना आपका। ऐसे ही है जैसे देखे ना, बड़े अल्लाह के रास्ते में या स्पिरिचुअलिटी में आप चलते हैं तो एक बहुत बड़ा डैमेज पड़ा हुआ है, इसमें उम्र ऐसे निकलती है, अच्छा पता नहीं लगता। सारी एक उम्र है, या तो बिजनेस में लगा दें, या मोहब्बत में लगा दें किसी औरत के, या आप अपने बच्चे को CSS कराने में लगा दें, या आप घर बनाने में लगा दें, या आप अल्लाह के रास्ते में लगा दें। आप मुराकबों में घुस गए, आपने 70 साल के तो कहना है कि हो गया मरना। तो इसमें तो पता ही नहीं चलता। मेरे 10 साल गुजरे, मुझे एंड में पता चला कि मुराकबा है ही कुछ नहीं। आप देखें ना, इतना बड़ा बोंगा आदमी अपने आप को इतनी बड़ी अकल समझते हुए आप 10 साल एक ऐसी चीज़ के पीछे लगे जो कुछ थी ही नहीं। तो उसकी वैलिडेशन के लिए मैं प्रोफेसर साहब के पास गया था सर। नासिर साहब आपके बात का बड़ा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, हाँ मज़ा आया। हाँ सर, आधे आधे पौने घंटे वाले हम बंदे नहीं है जो आपने रास्ते में आते हुए कहा था ना यासिर जज्बा वाला, वो किस दिन बनाए, फिर बैठेंगे इंशाल्लाह। वैसे हाँ यार ये करते हैं, वैसे करें करें, इसमें एक ऐसा करते हैं कि जो बस गप हो, एक रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और ये वैसे बात सही लगा है देते हैं 12 घंटे 10 घंटे देख लेते हैं किस में कितना पानी है। बैकबोन है ना, बैकबोन पता चल जाती है। हाँ मेरे ख्याल से सवाल ख़त्म नहीं होंगे, हाँ। और थकेंगे आप भी नहीं नहीं, आमतौर पे कैमरास पे तो इतना ही है, और थकेंगे आप भी नहीं। अल्लाह का फजल है। माशाल्लाह, हमें स्टैमिना भी उस्ताद ने दम किया हुआ है, सिगरेट का दम किया हुआ है। स्टैमिना माशाल्लाह आपका ही बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। यार। मज़ा आता है, पता है क्या, थोड़ी सी ना गुफ्तगू में ना आप हंसते हैं, जी जी मुस्कुराते हैं, जी जी। ज़रा आपके चेहरे के ऊपर स्माइल की वजह से किसी दूसरे की वजह से स्माइल आती है। और किसी की कोई गिरा थोड़ी सी खुलती है, उसके अंदर इम्कान पैदा होता है। हाँ। ये बहुत बड़ी चैरिटी होती है, ये बहुत बड़ी जनरॉसिटी होती है, जिसकी इंसान को ये तमन्ना होती है कि अल्लाह उसकी इसकी जज़ा दे। मैं तरसता रहा हूँ ना सर, किताब नहीं मिलती, बताने वाला नहीं मिलता। आई एम नॉट अ टीचर, सही सही, लेकिन हम भी इसी आस में सुनते हैं बैठ के किसी की बात से कोई समझ आ जाए। हम भी तो वही हैं जो लोग हैं। बिल्कुल अब अगर मुझे या आपको कोई इस सेंस में सुनता है तो हम आगे कुछ लोगों को इस सेंस में जी देख जी रहे हैं। ऐसे ये तो दर्जे के ऊपर दर्जे हैं, तो बस यही मकसद होता है और क्या होता है। जी आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह लंबी नशिश इंशाल्लाह करेंगे नासिर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।